I'm very grateful کہ آپ نے ریئل لائف ود رضا کو اپنا پہلا UK میں انٹرویو دیا. مجھے پتہ ہے یو ہائیلی ان ڈیمانڈ, بہت لوگ آپ کے پیچھے ہیں انٹرویو کے ورلڈ وائڈ. تو جو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. رجب I want to start with asking you کہ بفور یور لائف ان سوشل میڈیا آپ نے جو ہے بہت محنت والی جابس کی ہیں, اور بہت لوگ جب یہ جابس کر رہے ہوتے ہیں جابس کی ایک وٹ میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ جاب کر رہے ہیں ریٹرن چاہے تھوڑا سا ان کو مل رہا ہو پر وہ سوچتے نہیں ہیں بڑا, یا خواب دیکھتے بھی ہیں تو وہ سوچتے ہیں اتنی دور کی دنیا ہے, واٹس دا پوائنٹ, ایکشن نہیں لیتے. تو وہ کب پوائنٹ آپ میں آیا تھا کہ جب آپ اپنی نارمل جابس جب کر رہے تھے جو آپ کو لگا نہیں مجھے زندگی سے اور چاہیے, میں نے اپنا نام روشن کرنا ہے, اور وہ ایک ہنگر جو آپ میں ایک اندر جو ایک فائر جو تھا کب شروع ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ میں بچپن سے ہی بہت لاپرواہ کیئرلیس ٹائپ سا بچہ تھا جس نے نہ کبھی اسٹڈی کو سیریس لیا, جو کہ بہت غلط ہے, ایکچولی رانگ ہے. ٹھیک ہے, نہ اسٹڈی کو سیریس لیا, نہ کسی اور چیز کی رسپانسبلٹی اچھے سے لی. ہاں ٹائم سے پہلے, وقت سے پہلے چیزیں سر پڑ گئیں میرے مطلب رسپانسبلٹیز آ گئیں. بیکاز شادی کے 7 سال کے بعد پہلا بچہ میں ہوا تو اماں اور بابا ایجڈ تھے, obvious بات ہے, تو مجھے جلدی رسپانسبلٹیز کو اپنے شولڈر پہ لینا پڑا. تو when I was 17 years old مجھے جاب پہ میں نے اسٹارٹ کیا آفس بوائے کی جاب سے. آفس بوائے کی جاب کی 3500 یا 5000 سیلری تھی. پھر وہاں سے سفر اسٹارٹ ہوا. لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ کب وہ ایسا مجھے وہ ہنگر کب فیل ہوا, میں نے کچھ پلان ہی نہیں تھا کیا. وہ میرے لیے یہی تھا کہ 20,000 30,000 کی نوکری ہو جائے گی, میکس 50,000 پہ چلا جاؤں گا 2-3 سال کے بعد, تو وہ میرے لیے کافی ہے. یہ میرا ایک ایم تھا. ٹھیک ہے, یہ سوچا ہوا تھا. کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک اتنی عزت دے گا, اتنا روپیہ دے گا, دنیا گھومیں گے, کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو وہ رستے بنتے گئے. جب وہ بنتے گئے آگے چیزیں نظر آتی رہیں, پھر وہ گول سیٹ کیے, اچیو کرتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن میرا پلان کچھ نہیں تھا, میں نے کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آفس بوائے سے پھر ویئر ہاؤس میں جاب کی, پھر سیلز مین کی جاب کی, آؤٹ لیٹ ٹاسک کی جاب کی, پھر ٹرینر کی جاب کی, مطلب اور بہت ساری. تو یہ کہہ لیں کہ اللہ کا جو ہے نا وہ خاص بچہ ہوں میں, میرے اوپر خاص کرم ہے اللہ کا. چلتی رہی, رستے کھلتے رہے. لوگوں کو تو اب نظر آتا ہے نا, یوٹیوب نظر آتا ہے, یا ابھی 4 روپے نظر آتے ہیں. لوگوں نے وہ ٹائم تو دیکھا ہی نہیں ہوا نا. یہ جو جابس آپ نے کی ہوں گی رجب, سب سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا جو اب آپ کے لیے کام آ رہا ہے. آپ نے دنیا کافی دیکھ لی تھی سوشل میڈیا سے پہلے. 17 سال کی عمر سے میں اردو بازار شارمی کے چکر کاٹ رہا ہوں. آپ تو کبھی گئی نہیں ہوں گی وہاں پر, آپ کبھی نہیں گئی ہوں گی. وہاں پر کہتے ہیں کہ بندے کو تراشا جاتا ہے. شارمی ہے, پاکستانی عوام کو تو پتہ ہے. جی جی, شارمی, اردو بازار, انارکلی, یہاں پر بندہ بالکل کہہ لو کہ مارکیٹ میں کھیلنے والی بلا بن کے نکلتا ہے. اور میں نے ساری عمر گزاری ہے وہاں پہ ان سڑکوں پہ. تو مجھے رنگ کا بندہ دیکھا ہوا ہے, بندہ کہاں سے بولتا ہے, کتنا بولتا ہے. اب لوگوں کو پہچان لیتے ہیں جلدی. کتنے پانی میں ہوتا ہے نا, وہ 5 منٹ بیٹھ کے میرے سے بات کرے, مجھے پتہ لگ جائے گا کہ کس نے پانی میں بندہ ہے, اس کے ساتھ مزید بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا. یہ چیز تو یہ تو ایسی چیزیں جو کتابیں آپ کو نہیں سکھا سکتی. کتابیں نہیں سکھا سکتی, لیکن جو کتاب دیتی ہے, میں ہمیشہ بچوں کو اس چیز سے موٹیویٹ کرتا ہوں کہ دیکھو میں نے آفس بوائے کی جاب کی, سیلز مین, پھر ویئر ہاؤس ہیلپر. ٹھیک ہے, کاٹن اٹھا کے گراؤنڈ فلور سے 6 فلور تک میں لے کے گیا. اور جو ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس کے اوپر اور کوئی چھت نہیں ہوتی. وہاں پر وہ ٹین مطلب کہ لوہے کی چھت ہوتی ہے, وہاں پر لینٹر نہیں ہوتا. گرمیوں میں اتنی گرمی ہوا کرتی تھی کہ ناک سے 2 ٹائم نکسیر آتی تھی, خون آتا تھا ناک سے. مجھے ایشو تھا, میں تھوڑا سا لاڈلا تھا بچپن میں, لیکن حالات سدا بہار جیسے نہیں رہتے. جو حالات پہلے تھے وہ بعد میں وہ نہیں رہے. تو اتنی گرمی, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی میں ہوتی تھی, 15,000 سیلری تھی, کہ 2 ٹائم نکسیر آتی تھی. ٹھیک ہے, تو لیکن صحیح کی جیسے محنت جو ہے آپ کر چکے ہیں. محنت کی ہے, اور میں نے چیز ایک ہی دیکھی ہے کہ صرف اپنی نیت میں فطور نہ رکھو کہ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ ہے نا تو اس 1 روپے پہ نظر رکھو, یا میں نے 1 کو 2 کیسے کرنا. اگر آپ کے ساتھ والے کے پاس 2 روپے ہیں تو اس کے 2 پہ نظر رکھو گے, آپ اپنے 1 سے بھی ہاتھ گوا بیٹھو گے. آپ کا 1 جو ہے وہ 50 پیسے کب ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں لگے گا, اور جو دوسرا ہے وہ 2 سے 4 پہ چلا جائے گا. اپنے یہاں پر اور اپنی جیب میں بس, اس کے علاوہ اور نظر نہ رکھو. میں نے سیکھا یہی ہے.
اور اللہ نے شاید دیا بھی مجھے اسی چیز کا کہ میری نیت میں فطور کسی اور کے لیے نہیں رہا. میں نے اپنے اوپر ورک کیا جب بھی کیا, بس الحمدللہ. اور جو آپ نے کہا تھا پڑھاکو نہیں تھے, تو پڑھائی جو ہوتی ہے بچے زیادہ تر سب لوگوں کو شوق نہیں ہوتا, پھر ڈر کے مارے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو اتنا خوف ہوتا ہے ہم فیل ہو جائیں گے, ہمیں جاب نہیں ملے گی, یونیورسٹی اسکول میں داخلہ یا یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملے گا, ہمارا کیا ہوگا. تو آپ کو کبھی خوف ہی نہیں تھا جیسے فیوچر کا, یا آپ کبھی بس پریزنٹ مومنٹ میں رہتے تھے؟ خوف تب بھی نہیں تھا, خوف اب بھی نہیں ہے. یا ڈر والا جو ہے نا وہ ایک انسیکٹ میرے اندر ہے ہی نہیں. سین نہیں جو بھی غلط ہے, جو کہ آج کے ٹائم پہ کہ فرعون کا دور چل رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. آپ کے اندر زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا ڈر اس ٹائم بہت ضروری ہے. اور بتایا نا کہ کیئر لیس تھا, تو میرے آئی تھنک آئی کام کے میرے فائنل پیپر تھے, اور میں باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن کھیلنے گیا ہوا تھا 2015 کی بات ہے. تو یہ ایکسرسائز جم آپ کو ہمیشہ سے پسند تھا؟ ہاں بہت پسند ہے باڈی بلڈنگ. میں بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی, سوری میں بھول گیا تھا کہ یہ جو چیز میں نے بتائی ہے نا, اگر میں پڑھا ہوتا, اگر میں پڑھ لکھ لیتا, میرا دل لگتا, ڈر کے نہیں, خوشی سے اپنے فیوچر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اگر میں اس کو پڑھ لکھ لیتا تو شاید مجھے وہ جابس میں کرنی پڑتی جو کہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے کہ یار نہیں یار اب میں یہ کروں, اب میں یہ کروں. میں ڈائریکٹ کسی اچھی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا, کسی کرسی پہ بیٹھ جاتا, کسی بینک میں بیٹھ جاتا, ایک اچھی ٹائی والی جاب کرتا نا, وائٹ کالر جاب. تو میں نے جو اسٹرگل کی وہ صرف اس لیے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور ہر بندے کی قسمت رجب والی بھی نہیں ہوتی کہ کل کو آپ ٹاپ یوٹیوبر بن جاؤ, آپ کروڑوں کماؤ, وہ بھی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ ساری عمر اسی چکی میں چلتے رہو, اسی طرح کی جابس کرتے رہو, ٹھیک ہے. اس لیے جو پڑھائی ہے وہ مین سکسیس کی ہے, جہاں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں بھی میں ایک وائٹ کالر جاب تو ایٹ لیسٹ مجھے ملے گی, اس کے ساتھ اور ہاتھ کنڈے مارو, اللہ پاک خیر کرے. جی کیونکہ پڑھائی سے دروازے کھلتے ہیں. جی دروازے کھلتے ہیں, آپ کا جو ہے کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے. جی تو رجب جیسے آپ اوبیسلی انکریج کریں گے یوتھ کو جو آپ کو فالو کرتی کہ ان کو پڑھائی کرنا چاہیے, بٹ وہ بچے جو ہیں بہت اس طرح سوچتے ہیں کہ جو بہت دنیا کے سکسیسفل بزنس مین تھے یا جو انٹرنیشنل سنگرز ہیں وہ بھی پڑھاکو نہیں تھے, انہوں نے جیسے اسکول بھی نہیں کمپلیٹ کیا ہوگا, پڑھائی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پڑھائی کو سر پہ سوار کبھی بھی نہ کرو گا. سر پہ سوار کر کے پڑھائی کرو گا تو پھر وہی ہے 35, 40, 50 ہزار, 1 لاکھ روپے کی جاب ہی کرو گے, اور کچھ نہیں کرو گے. پڑھائی کو صرف یہ لوگ یار یہ ایک بیسک نیڈ ہے, کرنا ہے, معاشرے کے لیے ضروری ہے, بیٹھنے اٹھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے ضروری ہے, دیٹس اٹ. سر پہ سوار نہیں کر لو گے, یہ گریڈ نہیں آئے گا تو میں مر گیا, میرا فائنل پیپر تھی, میں چھڑ کے تو باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن کھیل رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں ہے, وہ جو کاغذ کے 2 پیپر ہیں نا, وہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو بس ضروری ہے پڑھو, لیکن اپنا جو ہے نا وہ ہاتھ پلہ ادھر ضروری, وہ دنیا داری آپ کو آنی چاہیے. جی بالکل. اور رجب اب جو ہے جیسے کانٹینٹ کریشن, ولاگنگ, انفلوئنسر, یہ کائنڈ آف نئے ٹرمز ہیں جو آج کل آئے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا تھا سوشل میڈیا میں, لوگ آپ کو سیریسلی نہیں لیتے تھے کہ ایز اے ولاگر یا ایز اے ٹک ٹاکر, ایز این انفلوئنسر, ابھی بھی ایک حد تک اس طرح ایک بیٹل چلتی ہے. تو آپ کو کب لگا کہ لوگ جو ہیں اب مجھے سیریسلی لے رہے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اللہ کا بڑا خاص بچہ ہوں. جی تو میرے ڈے 1 کے جو ولاگس تھے نا, میرا 5000 ویو آیا تھا, جو کہ نارمل نہیں ہے. جی لوگوں کو 200-300 آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کچھ پہلے ٹک ٹاک پہ ہلکا پھلکا فیمس تھا اپنی اماں کے ساتھ. ٹک ٹاک کب شروع ہوا جب آپ ٹک ٹاک میں نے اسٹارٹ کیا, کیونکہ ہلکا پھلکا فیمس ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے. ٹک ٹاک پہ میں نے ہلکا پھلکا فیمس اسٹارٹ ہو گیا تھا, میرے 10-10 ملین ویو آتے تھے ٹک ٹاک پہ نا, 10-10 ملین. تو پھر وہاں سے ہلکا پھلکا, میں بولتا ہوں ٹک ٹاک کے فیم کو ہلکا پھلکا ہی کہتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا. ٹک ٹاک پہ کیا ہے, آپ لپ سنگ کر لیتے ہیں, آپ اپنی کانٹینٹ کریشن کر لیتے ہیں, 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ کی ویڈیو, اس کا فیم اتنا سا ہی ہے. اور a lot of people ہیں جن کے ملین میں فالوور ہیں, لیکن وہ کہیں پبلک پہ جاتے ہیں تو وہاں پہچانتی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ڈرامہ ایکٹر ہے یا ٹی وی ایکٹر کہہ لو, فلم اسٹار ہے, ان کے لیے باہر جانا مشکل ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یوٹیوب ہے, یوٹیوب پہ اگر میں نے ڈیلی 8-9 گھنٹے لگا کے 35 منٹ کا ایپیسوڈ شوٹ کر کے لگانا نا, اس کا فیم بھی اس طرح کا کریزی فین فالوئنگ ہے. تو ٹک ٹاک کی فین فالوئنگ اور یوٹیوب کی فین فالوئنگ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ٹک ٹاک جو شروع کیا تھا ایویں جیسے شوق کیا, ہاں شکر بس, کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ٹک ٹاک پیسے دیتا ہوگا. ٹک ٹاک بہت پیسے دیتا ہے, ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ بہت پیسے دیتا ہے. ٹک ٹاک کی ویڈیوز کی مونیٹائزیشن ہوتی ہے جو ہمارے پاکستان میں نہیں ہے, یو ایس میں ہوتی ہے, یہاں بھی شاید ہوتی ہوگی, وہ ہمیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہے لیکن وہاں پر دیتا. لیکن فیم کمپیئر کیا جائے, اگر رسپیکٹ کمپیئر کی جائے, ٹک ٹاک قریب بھی نہیں آتا, کیونکہ یوٹیوب پہ اتنی محنت ہے جو کہ آپ 15 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کی لپسنگ کرتے ہیں, اس پہ کیا محنت ہے. صرف آپ نے بلش آن لگانا, لپسٹک لگانی ہے, اور اگر لڑکا ہے تو وہ کریکٹر تھوڑا سا لینا ہے, اپنے ایموشنز اور وہ اپنے دینے ہیں, ایکسپریشنز دینے ہیں, دیٹس اٹ. اب وہ والی چیز دیکھو محنت, اور پھر وہ 35 منٹ جو شوٹ کرنا ہے, سارا سیٹ خود بنانے ہیں, اسکرپٹ خود لکھنی ہے, شوٹ خود کرنی ہے, ایڈیٹنگ کرنی ہے, پھر اپلوڈ کرنا ہے,
تو ڈفرینس ہے نا. تو محنت سے جو اس کا وہ تو آپ کا پورا ایک ٹی وی چینل آپ کے اندر ہے, جی آپ کا اپنا آن کیا ہوا ایک ٹی وی چینل ہے, اس پہ آپ نے ایپیسوڈ اپنا ڈیلی کا لگانا, اس لیے اس کا فین بیس کریزی ہے, الگ ہے. تو پھر جب یوٹیوب شروع پھر آپ کو لگا اچھا اب لوگ مجھے نہیں, میرا ڈے 1 سے ولاگ تھا, 5000 آیا, مجھے موٹیویشن ملی, 10,000 ویو آئے اور موٹیویشن ملی. پہلا 100K جب مجھے ویو آئے, 9/10 کا محرم تھا, 9ویں یا 10ویں محرم کا ولاگ تھا, اس پہ 100K میرے ویو آئے. پھر چلتی گئی گاڑی. پھر جو آپ جب ولاگس کرتے ہیں تو ایک جو میں کہنے ہی والی تھی almost like a TV sitcom, اس طرح ہی ہوتا ہے, ایک شو کی طرح, ایک ریالٹی شو کی طرح, جیسے امریکہ میں ریالٹی شوز دیکھتے ہیں. اور وہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جب آپ لوگ ریالٹی شو دکھاتے ہیں تو اس سے لوگوں سے ہی لائک ایک جو ہے وہ شو بنتا ہے, جیسے آپ کے بھی ڈفرینٹ کیریکٹرز ہوتے ہیں, آپ کی فرینڈس, آپ کی فیملی, اسی سے ہی ہوتا ہے. جب لوگوں کا ریالٹی شو 1-2 بندوں کا بھی ہوتا ہے نا, یا یوٹیوب کا وہ مزہ وہ والا نہیں ہوتا. تو آپ نے جو ہے کتنا اپنا آپ کو لگتا ہے کہ ریئل رجب آپ دکھاتے ہیں, یا کتنا کیریکٹر میں آپ چلے جاتے ہیں کہ ایکچولی ٹی وی شو ہی بن جاتا ہے آپ کا؟ نہیں, میرا ٹی وی شو تو نہیں ہے نا, ہم تو سوئے اٹھ کے بھی ولاگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹی وی شو میں تو لپسٹک لگانا ضروری ہے, لڑکی سوتی رات کو لپسٹک میں, صبح اٹھتی بھی لپسٹک میں. ہاں, تو وہ تو ایک بالکل ڈرامٹک چیز ہے نا, اسکرپٹڈ ہے. ولاگ میں بھی اسکرپٹ ہوتی ہے جی, کیونکہ اپنی جو عوام ہے, اب ڈیلی کا مجھے 30 لاکھ بندہ دیکھتا ہے, 3 ملین پیپل ڈیلی مجھے دیکھتے ہیں, تو میں نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا, انٹرٹینمنٹ. وہ 9 to 5 جاب کر کے آئے ہیں, یا وہ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں ان کو لافٹر دوں گا, ان کو تھیراپی دوں گا, سکون دوں گا, ٹھیک ہے, وہ سکون سے سو سکتے ہیں. 4 دفعہ اگر وہ 35 منٹ کے ولاگ میں 4 بار بھی ہنس لیے نا, تو ان کے لیے وہ ولاگ بہت اچھا. تو وہ سوچنا بھی تو ہے. اب ڈیلی لائف اس طرح کی ہیپننگ نہیں ہوتی, تو کرنی پڑتی ہے, لیکن 90% ریئلسٹک ہی ہوتی ہے. اور اب اگر بات کی جائے کہ کتنے پرسنٹ رجب ریئل ہوتا ہے, رجب آج سے 8 مہینے پہلے ریئل تھا. کرلی بال تھے, یہ موٹا فیس تھا, باڈی شاڈی بڑی فٹ تھی, اس ٹائم پہ ماں سے مار پڑتی تھی, اس ٹائم پہ جو سینگ یس ہوتے تھے, اس ٹائم پہ جو انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی نا دوستوں کے ساتھ, ٹریولنگ ہوتی تھی. میکسیمم ٹریولنگ کہاں کیا ہے, ناردرن چلے گئے, میکسیمم دبئی چلے گئے, ٹھیک ہے. اب تو پاؤں نہیں لگتا یو کے سے نیچے, دبئی سے نیچے پاؤں نہیں لگتے. آج یہاں پر ہیں, پرسوں کہیں اور ہیں, آج یہاں پر مسئلہ بن جائے میں کہیں اور چلا جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے, مجھے یہ نہیں پسند. آئی سویئر ٹو گاڈ مجھے یو کے نہیں پسند, مجھے کوئی کنٹری نہیں پسند سوائے پاکستان کی. میرا دل بستا پاکستان میں, میری وائب ہے, میرا ایک چھوٹا سا امپائر ہے. دودھ والی دکان پہ جا کے کھڑا ہو گیا, وہاں پہ ٹریفک بلاک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اتنا رش لگ گیا. تو میرا وہ ہے. جو ریئل رجب تھا وہ 8 مہینے پہلے والا تھا. جو اب رجب ہے اس کو بنا دیا گیا, اس کو اٹھا کے یہاں پر ڈال دیا گیا, جس کا قصور کوئی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس نے بہت جلدی ترقی کی ہے, اس نے پیسہ جو کمایا نا, کمایا تو کمایا, اس نے دکھا دیا. تو بس یہ ہے کہ اس نے دکھا دیا کہ ہاں بھائی یہ ہے میرے پاس, اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ رجب بنا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. رجب جو انٹرٹینمنٹ والا تھا, جو ریئل تھا, وہ آج سے 8 مہینے پہلے 9 مہینے پہلے تھا. اور میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ میرے پاس انٹرنیٹ کی ہسٹری کی لائل ترین فیملی جس کا نام ہے رجب فیملی, اس کے ایڈیٹرز ہیں, جو میں 11 دن ولاگ نہیں بھی کرتا تب بھی پورے فور یو پہ میں چلتا ہوں, ٹک ٹاک پہ, ہر جگہ پہ میں چلتا ہوں, ٹھیک ہے. تو میں جو بھی ڈال دوں اس کے اندر سم ٹائمز انٹرٹینمنٹ نہیں بھی ہوتی, سم ٹائمز ولاگ میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی, پریشانی ہوتی ہے, ڈپریشن ہوتا ہے, وہ پھر بھی دیکھتے ہیں. جیسے آپ جو ہیں, میں ایک پوچھنے والی تھی, آپ کا ہوتا ہے نا سم ٹائمز موڈ میں آپ نہیں ہوتے, آفس کی جاب ہو ٹھیک ہو, آپ لائک ڈیسک پہ ہو, کمپیوٹر کے پیچھے ہو, یا جاب جو ہے چاہے موڈ آف کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے جو یہ انٹرٹینمنٹ میں یا میڈیا میں جو ایسی جاب ہے کہ موڈ آف کر کے نہیں کر سکتے, تو جب آپ کا موڈ آف